اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یہ بہت ہی افسوسناک خبر پوری دنیا میں پھیلی، اور یقین کریں کہ پوری دنیا میں اس انداز میں پھیلی کہ ایک غم بھی تھا ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کے اس دنیا سے جانے کا، اور ایک رشک بھی تھا کہ اللہ نے کیا دین عطا فرمایا ہے کہ جس دن حج بیت اللہ یعنی کہ یوم عرفہ ہے وہ دن آپ کو عطا فرمایا۔ تو میری مراد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید شاہ عبدالحق گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گرڑہ شریف سے ہے کہ آپ کی رحلت نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کو ملول کیا۔ 94 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اور یہ 94 سالہ جو آپ کا دور ہے اس میں ملنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے، ان کی زیارت کرنے والے، ان کے چہرے کو دیکھنے والے، اس نورانی چہرے کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ دور تو ہم نے نہیں دیکھا جو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، ہم نہیں دیکھ سکے، ہم اس دور میں نہیں تھے، لیکن ہم نے حضور چھوٹے لالا جی حضور کو جب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو محسوس یہ ہوا کہ ہم اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ بالکل وہی چہرہ، وہی انداز، وہی رخسار، وہی داڑھی شریف، ویسا ہی آپ کا انداز امام شریف کا، اور وہی نظریں جھکی ہوئی۔ آپ ہمارے ٹائٹل پہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اگر اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر آپ نے زیارت کی ہو، ان کے کوئی عکس دیکھا ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ ان کے پوتے ہیں، اور پوتے بھی ایسے کہ ان کی تعلیمات کا عکس، اور تمام سجادگان سے تعزیت کی جاتی ہے ARYQ-TV کی جانب سے، خصوصاً حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، چونکہ حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ تمامی سلاسل طریقت سے بہت زیادہ الحمدللہ قربت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ صرف حاجی رؤف صاحب نہیں بلکہ یہ پورا خانوادہ، چونکہ ان کے والدین کی تربیت یہی ہے کہ بزرگان دین کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، ان سے دعا لی جائے، تو اس پورے خانوادے کو میں کہتا ہوں اہل اللہ کی دعا ہے۔ اور بطور خاص گرڑہ شریف سے جو تعلق ہے، وہاں کے سجادگان سے جو تعلق ہے، جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی ہے، اور اس حوالے سے ہم گرڑہ شریف کے تمام سجادگان سے آج اس موقع پر تعزیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ چھوٹے لالا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اور بلند تو ہیں ہی درجات، مزید بلندی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو دعائیں امت کے لیے کی، انہوں نے جو دعائیں مسلمانان عالم کے لیے کی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس تعزیتی نشست میں ARYQ-TV خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، خراج تحسین پیش کر رہا ہے، خراج محبت پیش کر رہا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے صاحبزادے حضور قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے صاحبزادے حضور قبلہ پیر سید عبدالحق شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا کل وصال ہوا۔ تو اس حوالے سے عصر کے بعد تدفین ہوئی گرڑہ شریف میں، اور 94 سال کی عمر میں آپ وصال فرما گئے۔ ہم سب سجادگان سے تعزیت کرتے ہیں، اور یہ بطور خاص حاجی عبدالرؤف صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہمارے بھائی محمد عامر فیاضی صاحب سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ-TV، اور ہمارے بلال بھائی سینئر پروڈیوسر ARYQ-TV کے خصوصی یعنی کہ انتظام کے ساتھ الحمدللہ یہ محفل سجی ہوئی ہے، جس میں تعزیت پیش کی جائے گی۔ مختلف سجادگان آج کی اس محفل میں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اپنے اپنے تعزیتی کلمات ضرور شامل کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی اس وقت بہت ہی مقتدر و معروف شخصیات تشریف فرمائے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما علامہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ شرجیل احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثناء ARY ڈیجیٹل پر آپ ماشاءاللہ پورا سال دیکھتے ہیں، کل بھی نے دیکھا آپ نے ماشاءاللہ، اور حج بیت اللہ کی ٹرانسمیشن میں، اس سے پہلے رمضان المبارک میں محمد وسیم بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناء تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہدیہ ہے حمد رب جلیل، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اے خدا
کس سے مانگے اب مدد ہم تیرے سوا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل نے ہم نے تیری مشکل نے ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے بدلے ابھی زمانہ گر تیرا ہو اشارہ اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل نے ہم نے تیری مشکل نے ہم نے تیری رحمت پکارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ آمین. حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے مولا حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے مالک تیرے کروں پر ایمان ہے ہمارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اور تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری مشکل نے ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تعزیتی نشست فخر السادات حضور قبلہ پیر سید شاہ عبدالحق شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خصوصی طور پر منعقد کی گئی ہے
تاکہ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے ہیں، علامہ شرجید احمد خان صاحب۔ میں چاہوں گا ابتداً دونوں حضرات جو ہے تعزیتی اپنے پیغامات ارشاد فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم لوٹیں گے تو اس خانوادے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور حضرت کی شخصیت کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، بالکل انتہائی رنج اور علم کا مقام ہے کہ حضرت قبلہ پیر سید شاہ عبدالحق صاحب گیلانی رحمہ اللہ اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرما گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمیں اس پہ دلی رنج ہے، حضرت عالم بھی تھے، پیر بھی تھے اور عالم بھی تھے، علم بھی حضرت نے حاصل کیا تھا، اور موت العالم موت العالم، عالم کی موت تو عالم کی موت ہے۔ تو ہم جو ہے حضرت پیر صاحب کے جو جانشین ہیں ان سے بھی اور تمام سوگواران سے، جتنے بھی آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے متعلقین ہیں، ان تمام سے ہم دلی تعزیت، حضور قبلہ پیر معین الحق صاحب ہم جو ہے وہ تمام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجل جزیر مرحمت فرمائے، اور حضرت کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آمین۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رئیس بھائی، یہ انتقال پرملال، آپ کا وصال پرملال ہوا، اور آپ وہ ہستی ہیں قبلہ پیر سید عبدالحق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے پاس رہ کر، جنہیں دیکھ کر لوگ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو محسوس کرتے تھے۔ تو ایسی ہستی آپ کا وصال یقیناً ایک افسوسناک خبر بھی ہے اور سب کے لیے ایک صدمے کی باعث ہے۔ تو میں سب کے ساتھ، آپ کے وابستگان کے ساتھ، آپ کے پورے خانوادے کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے۔ یقینی طور پہ آپ کا فیض جاری ہے، اور وہ فیض جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور آپ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو آستانہ عالیہ یا غوثیہ مہریہ گولڑا شریف جو ہے، اگر آپ اس کو دور سے اس کا منظر دیکھیں تو ایک نورانی کشش نظر آئے گی آپ کو، بلند مینارہ نظر آئے گا، اس کا ایک خوبصورت گنبد شریف نظر آئے گا۔ پھر معلوم یہ ہوگا کہ اس کے نیچے جو آرام فرما شخصیت ہے وہ اعلیٰ حضرت حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دربار عالیہ گولڑا شریف کے دیگر مشائخ وہاں آرام فرما ہیں۔ اور پھر وہاں پر جو اہتمام درس گاہ کے اعتبار سے، لنگر خانے کے اعتبار سے، مسافروں کے حوالے سے، آنے والے زائرین کے حوالے سے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ انداز سے اہتمام کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی خانقاہ میں گئے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارا چونکہ تعلق خانقاہی سلاسل سے اور خانقاہوں سے ویسا رہا نہیں، اس لیے ہمارے ہاں اس کا تعارف بھی اس طرح پیش نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہم نے بذات خود دیکھا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار دیکھ لیں، یا دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف دیکھیں، یا گولڑا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کو دیکھیں آپ، اور دیگر خانقاہوں میں دیکھیں، سالکہ آباد شریف دیکھیں آپ، اور میں کتنے ایسے نام لوں کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہر طور پر اس بات کو ممکن بنایا جاتا ہے کہ آنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اللہ والوں کا یہی کام تھا کہ آنے والوں کی پہلے جسمانی خوراک کا اہتمام کیا جاتا لنگر شریف کے تحت، پھر ان کی روحانی خوراک کا اہتمام کیا جاتا، ان کی تعمیر سیرت کے لیے احکامات دیے جاتے، انہیں اسلامی احکامات بتائے جاتے تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان بن جائیں، ایک بندہ مومن بن جائیں، حضور کے عاشق بن جائیں۔ یہی طریقہ رہا۔ تو آج بھی ان خانقاہوں پر وہ سلسلہ نظر آتا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اور علامہ صاحب اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی جناب، تعزیتی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف حضور قبلہ فخر السعادات حضرت شاہ عبدالحق شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے موقع پر ARYQ TV تعزیتی نشست اس وقت موجود، اور اس میں علماء حضرات بھی موجود ہیں۔ یہ جو ٹائٹل پر آپ الحاج یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سن رہے ہیں، یہ ضرور ہم شامل کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہم، بہت سے ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے، ویسے تو پورے عالم میں شہرہ ہے گولڑا شریف کا، لیکن گولڑا شریف کے حوالے سے فرمائیے گا کہ دیگر خانقاہوں میں، دیگر خانقاہی نظام میں گولڑا شریف کی جو اہمیت ہے، اور حضور پیر قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام و مرتبہ میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ قبلہ کا جب نام آتا ہے تو آپ یقین مانیں
کہ مشام جاں معطر ہو جاتی ہے. یعنی وہ چند ہستیاں کہ جن سے ہمیں والہانہ پیار ہے اور جن کا نام سنتے ہی ہم اپنی جبین عقیدت کو نیاز مندی سے خم کرتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت قبلہ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. سبحان اللہ. گولڑا شریف ویسے تو سبحان اللہ پیر صاحب سے پہلے سے ہی یہ گدی قائم تھی، اور خود حضرت کے جو ماموں جان ہیں حضرت شاہ فضل الدین صاحب رحمہ اللہ، پیر صاحب کو خود تربیت بھی انہوں نے شروع میں کی. لیکن پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب تشریف لائے نا، تو وہ جو اقبال نے کہا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو وہ جو صحیح معنوں میں دیدہ ور آیا نا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. اور ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے جو ہے گولڑا شریف کا جو نام ہوا، گولڑا شریف کی جو آن بان شان ہے، آب و تاب ہے، چمک دمک ہے، اس میں انہوں نے اضافہ کیا. پہلے سے ہی تھی، لیکن انہوں نے ایسا اضافہ کیا ہے کہ گولڑا شریف اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا نام تصور آپس میں لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. کہ گولڑا شریف کا نام آتا ہے تو فوراً پردہ خیال پہ جو تصویر آتی ہے وہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی آتی ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا خیال آتا ہے تو گولڑا شریف کا ساتھ خیال آتا ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے گولڑا شریف کے خانوادے کو، گولڑا شریف کی خانقاہ کو صحیح معنوں میں امتیازی مقام دلایا ہے بقیہ خانقاہوں کے اندر. دیکھیں جگہ جگہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے سے اگر لوگ موجود ہوں، کمپیٹیٹر پہلے سے ہی ہوں، تو جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اپنی جگہ بنانا اور ان کے اندر اپنے آپ کو منوانا، اپنی شخصیت، یہ بہت مشکل کام ہے. اور پیر صاحب جب تشریف لائے اس عالم رنگ و بو میں، آپ سے پہلے بہت سی خانقاہیں، خصوصاً پنجاب تو سارا بھرا ہوا ہے چشتیہ سلسلے کی خانقاہوں سے، تو ان خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ اپنا نمایاں مقام پیدا کرنا، یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کمال ہے. اور آپ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے، آپ دیکھیں ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہے. آپ علمی رنگ دیکھیں تو بھی پیر میر علی شاہ صاحب پیر ہیں، علمی رنگ دیکھیں تو بھی وہ پیر ہیں، اور اگر آپ روحانی رنگ دیکھیں تو بھی وہ پیر ہیں. یعنی ادھر بھی بزرگ ہیں، ادھر بھی بزرگ ہیں. ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو حضرات علم و فضل میں، علم ظاہر میں زیادہ آگے ہوتے ہیں تو علم باطن کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے. اور جو حضرات علم باطن کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں تو ان کا علم ظاہر والا پہلو ہمیں کمزور نظر آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. آج شروع میں تو ایسا نہیں تھا، صدر اسلام میں تو ظاہر و باطن کے جامعین تھے، درس گاہ اور خانقاہ کا فرق نہیں تھا. لیکن جب کئی سالوں سے یہ درس گاہ اور خانقاہ کا فرق ہوا تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس زمانے میں ہونے کے باوجود کہ جس زمانے میں یہ درس گاہ اور خانقاہ کا فرق تھا، جس زمانے میں ظاہر اور باطن کے ماہرین الگ الگ تھے، پیر میر علی شاہ صاحب بیک وقت با کمال جید عالم ظاہر بھی تھے، اور اسی وقت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ با کمال عالم باطن بھی تھے. یعنی ظاہر کی دنیا ہو یا باطن کی دنیا ہو، دونوں طرف پیر میر علی شاہ صاحب پیر بھی تھے اور اپنے نام کی طرح مہر بھی تھے. دونوں طرف جو ہے وہ سورج کی طرح آپ کی آب و تاب، چمک دمک، مہر، پیر میر علی شاہ صاحب دونوں طرف. اور پھر آپ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جو کام ہے، جو آپ کی تصنیفات اور تالیفات کو آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی. اگر کوئی عالم پڑھے تو جو ہے نا وہ عالم کے لیے دلچسپی کا سامان ہے، صوفی پڑھے صوفی کے لیے دلچسپی کا سامان ہے، شعر و ادب سے کوئی ذوق شوق رکھنے والا ہے تو شاعر بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ با کمال شاعر تھے. اور پیر نصیر میں جو یہ رنگ آیا ہے نا شاعری والا، یہ اصل میں تو وہاں اپنے دادا سے ہی آیا، پر دادا سے، اپنے جد سے یہ رنگ، کچھ جینز بھی ہوتے ہیں نا، یہ پر دادا سے ان کے اندر رنگ آیا. اور وہ میں ایک شعر ہی کر دیتا ہوں. وہ ایک نواب تھے، نواب سلطان محمود خان، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وابستگان میں تھے. انہوں نے ایک موقع پہ ایک عریضہ لکھا آپ کو، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے پریشانی کی حالت میں لکھا تھا، تو اس میں ایک شعر لکھ دیا. شعر یہ لکھ دیا کہ گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے. اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جب جواب دیا انہیں، تو جواب کے اندر آپ نے اس شعر کے جواب میں 5 شعر لکھے. اور جو آخری تھا، میں آخری پیش کرتا ہوں وقت کی وجہ سے، آخری میں آپ نے یہ کہا ہے، مہر و وفا
طرز و ادا آل ابا کی، واہ واہ، ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی، ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ، یعنی دیکھیں آپ اس شعر کا، وہ بھی کیسا لطیف شعر تھا، انہوں نے بھی کس طرح جو ہے وہ عریضہ پیش کیا، کہ ان کا حسن طلب دیکھیں جو نواب ملک سلطان محمود خان صاحب تھے، اور پیر میلی شاہ صاحب کا جو جواب ہے آپ اس کا حسن دیکھیں کہ اس شعر کا جواب شعر کی صورت میں دیا اور کتنے حسین اور لطیف انداز میں دیا۔ یہ بھی پیر میلی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کمال ہے۔ اور ایک بات میں یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ جو فرق میں نے بھی کہا نا ظاہر باطن، آج کل ایک یہ بھی بڑا المیہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، پھر پوچھا جائے کہ حضرت کا علم تو کہتے ہیں جی علم لدنی ہے۔ دیکھیں علم لدنی کا انکار نہیں ہے، علم لدنی حقیقت ثابت ہے، لیکن وہ کروڑوں میں کسی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے عام ہے کہ ہر بندے کا علم جو ہے، ہر خانقاہ والے کا علم جو ہے علم لدنی ہوگا۔ اور جو جن سے خانقاہیں بنی ہیں، خود پیر میلی شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، پورے سفر کی انہوں نے، خود حضرت قبلہ سید شاہ عبدالحق صاحب گیلانی جن کا ہم پروگرام کر رہے ہیں تعزیت کے سلسلے میں، خود آپ حضرت کے حالات پڑھیں کہ خود حضرت نے بھی باقاعدہ سفر کیا۔ حضرت قبلہ بابو جی سرکار رحمہ اللہ نے ان کو باقاعدہ بھیجا، گھر سے دور بھیج کے تعلیم حاصل کروائی۔ تو اگر اسی طرح لدنی کا ہی سلسلہ چلنا تھا تو یہ تعلیم کا سلسلہ قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی، ان اسفار کی ضرورت ان اسفار کی ضرورت کیا تھی؟ تو جنہوں نے گدیاں قائم کی، جن سے سلسلے آگے چلے ہیں، پھیلے ہیں، اگر انہوں نے یہ علم کسب کر کے حاصل کیا ہے تو بعد والوں کو بھی کسب کرنا پڑے گا۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے علم نہیں آتا۔ جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، انجینئر کا بیٹا بیٹھے بیٹھے انجینئر نہیں بن جاتا، تو اسی طرح کسی اللہ والے کا، بزرگ کا جو بیٹا ہے، جو اولاد ہے، وہ جب تک ان کے نقش قدم پہ نہ چلے، ان کی علم میں وارث نہ ہو۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، بیٹے کا علم نہ پسر کا، گھر پدر کا علم نہ پسر کو ازبر ہو، گھر باپ کا علم نہ بیٹے کو ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ تو میراث پدر کا قابل بندہ تبھی ہوتا ہے کہ جب باپ کے اور اپنے اسلاف کے علم پر، ان کے نقش قدم پر آدمی چلتا ہے۔ کیا کہنا مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، اور شخصیت تو خیر اتنی بڑی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابواب کے ابواب لکھے جا سکتے ہیں آپ کے فضائل کے حوالے سے۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب تشریف فرمائے، جس بزرگ ہستی کی رحلت پر آج ہم موجود ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، چونکہ 94 سال اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمائے اور ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو اس دوران انہوں نے کس طرح کی تربیت فرمائی اور کس طرح کا ان کا معاملہ رہا کہ آج پوری دنیا میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ غم نظر آتا ہے آپ کی رحلت پر، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، حضور پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم ہستی کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ آپ نے طویل عمر پائی اور آپ کی نسبت ایسی ہستی سے ہے، ایسی پیاری نسبت آپ کو ملی ہے جنہیں اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، تو وہ نسبت کا فیض پہلے تو یہاں دیکھ لیں کہ خود آپ کا نام نامی آپ کے دادا نے رکھا، 11 برس ان کے سامنے گزارے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ 11 برس، تو اب آپ اندازہ لگائیں ایسی ہستی کہ جن کا نام سنتے ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کی صحبت میں 11 برس گزارنا کیسا ہوگا، تو کیا کیا نہیں پایا ہوگا آپ نے۔ تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے تھے، وہ لذت محسوس کرتے تھے پیر صاحب علیہ رحمہ کی۔ اور کہا جاتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا جو صحبت میں بیٹھے، کہ ایسی پائے کی شفقت، ایسا پیار، ایسی محبت کہ پھر واقعی وہ جو لوگوں نے تحقیق کی نا اسپریچول لیڈرشپ کے اوپر، اس پہ لکھا کہ 3 باتیں بڑی اہم ہے اسپریچول لیڈرشپ کے اندر، روحانی قیادت کے اندر۔ نمبر 1 کہ ایک مقصدیت ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایمان، یقین کامل، پختہ ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ تیسری چیز بے لوث محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صفات آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے آپ میں پاتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو محسوس کرتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، آپ نے جو روحانی کمالات طے کیے، تو محنت ایک فرد کی ہوتی ہے، ایک مخصوص بندے کی محنت جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور آپ پر اللہ کا فضل ہوا۔ اس محنت کے ذریعے روحانی کمالات جب آپ طے کر لیتے ہیں تو اس کا انفلوئنس آس پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اثر پھر مریدین کے اوپر طاری ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ انفلوئنس ہوتا ہے صحبت کا، اور یہی وہ بات ہے جو ہم جب احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو وہ سیدنا
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پورا واقعہ پڑھتے ہیں واہ واہ. کہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں تو جنت و دوزخ لگتا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اٹھ کر آتے ہیں تو کیفیت طاری نہیں ہوتی، تو حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ایسا ہے کہ منافقت ہمارے اندر پیدا ہو گئی. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہ کیفیت جو میرے پاس ہے ہر وقت طاری رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، لیکن ولیکن یا حنظلہ ساعتوں و اللہ ساعتوں، اللہ کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. جب یہاں کی کیفیت جو ہے تو یہ کیفیت یہیں پر ہے، عام زندگی میں ویسے طاری نہیں ہوتی. تو پھر ایسے بزرگوں کے پاس جو بیٹھتے ہیں تو پاس رہنے کی برکتیں ان پر طاری ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور ان کے اندر انفلوئنس آپ نے کیا، اور آج تک آج ہم ان کا نام لے رہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے رئیس بھائی تو حدیث کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دی محبت راسخ فرما دیتا ہے. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. کلام شامل کرتے ہیں حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ شعراء آفاق کلام جو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. بسم اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ہر جیسک میں تیرا دیو دیری ہے، جیسک میں تیرا دیو دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، نینا لا یا کیوں جڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مغمور اکھیں مدبریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. ماج ملکا حسنا گامک ملکا. سبحان اللہ ماج ملکا حسنا گام ملکا. کت مہر علی کت تیری ثنا، کت مہر علی کت تیری ثنا. گستاخ اکھی کت جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا کلام اور کیا شخصیت. آج ہم جس عظیم شخصیت کی تعزیت کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں، کل جب جنازے کے مناظر دیکھے ہم نے تو آپ یقین جانیے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بڑے ولی کامل کا جنازہ ہے. یہ میرا خیال ہے جگہ نہیں تھی وہاں پر، جس گراؤنڈ میں جس جگہ پر بہت وسیع و عریض جگہ تھی، لیکن وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. 50,000 سے زائد جو کہا جا رہا ہے، یہ
کم ہو سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو سکتے ہیں۔ 50,000 سے زائد افراد وہاں موجود تھے جنازے میں۔ یہ دیکھیں کہ ان سے محبت کرنے والوں کی کس قدر بڑی، اور میں یہ کہتا ہوں چونکہ عید قریب ہے اور عید قریب ہونے کے سبب بہت سے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے دوسرے ممالک میں ہیں۔ اگر ایسی صورتحال نہ ہوتی تو نہ جانے یہ اجتماع کتنا بڑا ہوتا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اب یہ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے بابو جی سرکار نے کس طرح اپنے فرزند رشید، فرزند ارجمند کی تربیت فرمائی، کس انداز میں انہیں تعلیم فرمایا کہ آج جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ یقیناً ان کے جو مریدین ہیں، متوسلین ہیں، جتنے محبین ہیں، سب میں بلکہ من حیث المجموع تمام لوگوں میں، تمام مسلمانان عالم میں یہ غم محسوس کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمائے گا، ان کی تربیت کا انداز کیا تھا؟ بابو جی سرکار نے کس انداز میں تربیت فرمائی؟ رئیس بھائی، حضرت قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب المعروف بابو جی سرکار رحمہ اللہ، بابو جی سرکار حضور قبلہ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا عکس جمیل تھے۔ آپ کی شخصیت میں آپ کے والد ماجد کی شخصیت کا عکس تھا۔ تو حضرت قبلہ بابو جی سرکار رحمہ اللہ با کمال ولی بھی تھے، اللہ والے، اور جو تربیت کا معاملہ تھا، آپ کی جو انتظامی صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو حسن تدبیر بھی عطا فرمایا تھا۔ حسن تدبیر بھی کم کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ حسن تدبیر، حسن معاش، جو عقل معاد اور عقل معاش دونوں کا اجتماع ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ عقل معاش سے مراد دنیاوی زندگی میں، دنیاوی کاموں میں حسن تدبیر، اور عقل معاد سے مراد اخروی زندگی میں حسن تدبیر۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں انہیں عقل معاش کے اندر عبور ہوتا ہے کہ جو دنیاوی زندگی سے متعلق حسن تدبیر کا معاملہ ہے وہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اخروی زندگی کی طرف حسن تدبیر ان کے اندر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں اخروی زندگی کا جو حسن تدبیر کا معاملہ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن عقل معاش والی طرف سے وہ غافل ہوتے ہیں یا وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بہت گنے چنے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عقل معاش اور عقل معاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع ہو۔ حضرت قبلہ پیر بابو جی سرکار رحمہ اللہ ان چند ہستیوں میں سے تھے کہ جن کے اندر عقل معاش اور عقل معاد کا اجتماع تھا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی حسن تدبیر سبحان اللہ، اور اخروی اعتبار سے بھی حسن تدبیر سبحان اللہ۔ اور آپ کا ایک نمایاں پہلو یہ کہ آپ نے اپنے شہزادگان پہ سختی کی، کبھی یہ نہ ہو کہ ان کے اندر صاحبزادگی کا خمار آ جائے، اسی لیے آپ نے انہیں تعلیم وہاں بھی دلائی، گولڑا شریف بھی پوری تعلیم دلوائی جا سکتی تھی، اس کے باوجود آپ نے انہیں گھر سے دور بھیجا تاکہ یہ مسافرت اختیار کریں، سفر کی صعوبتیں کلفتیں اٹھائیں، انہیں اس کا احساس ہو اور ان کی گرومنگ ہو، ان کی تربیت ہو، گھر سے دور رہیں تاکہ مخلوق کے غم کو جاننا سیکھیں کہ مخلوق کے غم کی قدر ان کے دل میں پیدا ہو، خود غم لاحق ہوگا تو مخلوق کے غم کی قدر کریں گے۔ تو اسی لیے آپ نے ان کو تعلیم کے لیے باقاعدہ جامعہ عباسیہ بھی بھیجا، اور پھر اس دوران جو حضرت نے آپ کو خطوط تحریر فرمایا، ان میں سے ایک خط یہ میرے سامنے موجود ہے، میں نے کھولا ہوا ہے۔ حضرت نے جو خط تحریر فرمایا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تربیت کا اور عمدہ تربیت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ ویسے تو خیر سارا خاتی ہوا، لیکن میں اس میں سے ایک دو باتیں جو ہے بطور خاص جو ہے وہ نومینیٹ کرتا ہوں، ان کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمایا، ایک تو انہوں نے چونکہ خط بھیجا تھا حضرت کے دونوں صاحبزادے، حضرت قبلہ غلام محی الدین صاحب اور حضرت قبلہ شاہ عبد الحق صاحب، شاہ عبد الحق صاحب کو چھوٹے لالا جی کہتے ہیں اور غلام محی الدین صاحب کو بڑے لالا جی کہتے تھے۔ تو دونوں کے نام، دونوں نے خط بھیجا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم غریب الوطن ہیں۔ تو حضرت نے جب انہیں جواب بھیجا تو جواب میں انہیں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عزیزہ، یہ جو تم نے لکھا ہے کہ ہم غریب الوطن ہیں، کیا تم یہ بتلا سکتے ہو کہ اگر تم یہاں گولڑا میں ہو تو پھر غریب الوطن نہ ہوگے؟ نہیں، جہاں عزیزہ تمہارا اور ہمارا دراصل اصلی وطن اور ہے، جس طرف ہم نے آخر ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ اس عالم شہادت میں ہم جہاں بھی رہیں غریب الوطن ہی ہیں، ہم سب مسافر ہیں۔ اصلی وطن کی طرف جانے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور اسی لیے تو تمہیں حصول علم کے لیے لگایا گیا تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں اس طرف کے لیے آسانی ہو۔ ایک بات، اور دوسری بات بطور خاص جو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، جس میں جو حضرت نے فرمائی، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ دل مقام اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا، چونکہ دل مقام اسی کا ہے، اس لیے اس میں بغیر اس کے کسی اور کو جگہ مت دو۔
اسے ہی اپنا حقیقی مالک اور کارساز ہر حال میں سمجھو، اصلی تعلق اسی مالک سے پیدا کرو اور عارضی تعلق اس کی مخلوق سے۔ مگر یہ عارضی تعلق بھی کیا کہتے ہیں، مگر یہ عارضی تعلق بھی اس حیثیت سے کہ یہ مخلوق اسی کی مخلوق ہے، یعنی اس کے اندر بھی اس جہت کو ملحوظ رکھو، اسی کے خالق کی جہت کو، اور مالک الملک سے تعلق پیدا کرنے سے ہمیشہ آرام میں رہو گے، دائمی زندگی حاصل کرو گے، اصلی زندہ اسی وقت کہلانے کے مستحق ہوگے جس وقت تم نے اس زندہ سے اپنا تعلق پیدا کر لیا۔ غرض کے بہر حال و بہر کیف اسے نہ چھوڑو، اور اسے یاد کرنے کی بھی کیا بات کی، کہتے ہیں اسے اپنی کسی غرض کے لیے یاد نہ کرو، جب یاد کرو تو اسے اپنا مالک اور رب سمجھ کر یاد کرو، وہ دانا ہے، با حکمت ہے، ہماری سب ضرورتیں وہ جانتا ہے، جو ہمارے مناسب ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ لیکن کیا پیارے انداز میں آپ نے تعلیم فرمایا کہ یہ جو بابو جی سرکار کا خط ہے، میں کہتا ہوں یہ خود اس کے اندر ایک بہت بڑا تصوف کا سبق بلکہ اسباق موجود ہیں، اور اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو خود اسی خط پہ ہی باقاعدہ ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ مخطوطات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسی تحریریں مل جاتی ہیں کہ جو بڑی سبق آموز ہیں۔ اسی طرح بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کا انداز دیکھیں، صرف ایک لفظ یعنی کہ ایک ترکیب غریب الوطنی اگر آپ کے سامنے آیا آپ کے فرزندان کی طرف سے، تو آپ نے کس انداز میں تربیت فرمائی، پھر اس کو کس طرح جوڑ دیا خالق حقیقی کی طرف کہ ہم سب غریب الوطن ہیں دیکھا جائے تو، اور ہمارا وطن وہ ہے کہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے، جانا ہے، جو دار البقا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے اہل اللہ کی۔ دیکھیں، اور ہمارے اگر کوئی چیز ہو تو نہیں سمپل سی کوئی بات کی جائے گی، بلکہ دنیاوی طور پر کوئی جواب دے کر اس کو ہم کسی طرح مینج کرتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ کی تربیت کا معاملہ بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنی اولاد کو وہ سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور جو آنے والی نسلوں تک انہیں منتقل کرنا ہوتا ہے پیغام، اسی لحاظ سے تربیت کی جاتی ہے۔ روحانیت، تصوف اور تاجدار گوڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادگان کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ فرمائیے۔ جی رئیس بھائی، ان تمام ہستیوں کو جو کہ پورا خانوادہ ہے، ان کو سامنے رکھیں، پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد رکھیں، الصوفی من صفا باطنہ وظاہرہ بمتابعۃ کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ صوفی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن صاف ہو جاتا ہے، کیسے؟ اللہ کی کتاب کی مطابعت میں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مطابقت میں، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، یہ مرکز رہیں اور ان کی مثال ہے یہ اہل اللہ، اور یہ جو پورا خانوادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جو روحانیت کا پہلو ہے جب زندگی پر غالب آتا ہے، مادیت خود زیر ہو جاتی ہے، اور اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کی تاریک شبوں کو سحر کروا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، وسیم وسیع آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں حضور قبلہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو عارفانہ کلام ہے وہ شامل کریں گے آخر میں۔ ناظرین محترم، ہم ایک بار پھر تمام سجادگان گولڑا شریف سے اور بطور خاص حضور قبلہ پیر سید معین الحق صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اور آپ کے تمام صاحبزادگان سے اور تمام اہلیان گولڑا شریف سے تعزیت کرتے ہیں۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، ARY فیملی کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیض و برکات جاری و ساری فرمائے۔ آخر میں کلام پیش کریں گے محمد وسیم وسیع، اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہر ویلے تانگا یار دیاں ہر ویلے تانگا یار دیاں میں بیٹھی رو رو کاگے اڑاواں قاصد بھیجاں تے فالاں میڈا تھی گیا حال بیمار یار بنا
یار فریدا میں تائیں روماں جویں وچھڑی کونج کتارا سے غلام فریدا میں تائیں روماں جویں وچھڑی کونج کتارا میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری میں مکدی مکاواں مایا مکدی مکاواں تو جیتے ہو میں ہاری میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری حکیم حکیمہ طبیبہ بے وس دی اے گلنے میری مرزدہ اور کوئی بھی خلنے تو آ کے دکھا جا مایا کے دکھا جا اے صورت پیاری میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں ڈھولا مکدی مکاواں تو جیتے ہو میں ہاری میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری میرا ڈھولا